اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے جو دعوت دین میں معاون بننے کے لیے ساتھی عطا فرمائے، وہ سب کے سب بے مثال ہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حق ادا کیا۔ قرآن مجید نے گواہی دی کہ انہوں نے رسول کا ساتھ دینے کا حق ایسے ادا کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ان سے راضی ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو سب سے زیادہ بلند درجہ رکھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یار غار، خلیفہ اول، نائب رسول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ انہوں نے دکھا دیا کہ اللہ کے پیغمبر کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کو نبھایا کیسے جاتا ہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا۔ صرف کلمہ پڑھنا اور اس کے بعد آزادی یا اپنی مرضی، انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ہرگز نہیں کہ ایمان رسول پہ لانے کا دعویٰ کرو اور مرضی اپنی کرو۔ اللہ اور رسول پہ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرو، لیکن مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں کے وقت اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چھوڑ دو، یا ایمان تو اللہ اور رسول پہ لاؤ اور اپنی خوشی میں، اپنی فرحت میں، اپنی مسرت میں، اپنی فارغ البالی میں اللہ اور رسول کو بھول جاؤ۔ ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں کلمہ پڑھ لیا اور پھر جب چاہا ساتھ چھوڑ دیا، جب اچھا لگا ساتھ نبھا دیا، یہ معنی نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر رسول پہ تنگی آئے تب بھی ساتھ رہنا ہے، رسول پہ فرحت یا خوشی، آسانی آئے تب بھی ساتھ رہنا ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے ابتدائی دنوں میں کفار و مشرکین کے غصے کا نشانہ بنے ہیں، تو ساتھ آپ کو جو شخص کھڑا نظر آئے گا ہر وقت میں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
ایمان لانے میں سب سے پہل صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ صدیق کو جو صدیق کا لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دے دیا تھا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی بار دعوت دینے پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تصدیق فرما دی، اور جب معراج کی انہوں نے تصدیق کی تو انہیں اس وقت صدیق اکبر کا لقب دیا گیا۔ ہر ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی دنوں میں، اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ ملیں، اور ایسے لوگ جو اسلام لانے کے بعد خاموشی سے بیٹھ نہ رہے بلکہ میری اس دعوت کو میرے ہی طریقے، میری ہی سنت کے مطابق آگے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ دین اسلام اللہ کا اتارا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت میں ساتھ دیا۔ آپ کی دعوت کی وجہ سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام لائے، ان میں سے 5 ایسے ہیں جو ان 10 خوش نصیبوں میں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ جو جناب صدیق کی دعوت سے اسلام لائے۔ 5 صحابی عشرہ مبشرہ میں وہ ہیں جو ان کی دعوت سے اسلام لائے، اور 6 عشرہ مبشرہ میں خود جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی لائے، اور ایمان لاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی دینا شروع کیا۔ اگر کہیں پر مشرکین نے تنگ کرنے کی کوشش کی یا ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، بلکہ ایک واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب سارے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مکہ کی تنگیوں سے باہر نکلنے کے لیے، تو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں چلا جاؤں، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ راستے میں ہی تھے تو کافروں کا ایک سردار تھا ابن دغنہ یا ابن دغنہ، اس نے واپس بلایا۔ اس نے کہا آپ اتنے اچھے بندے ہو، آپ شہر نہ چھوڑ کے جائیے، آپ تو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ہمیشہ گرے ہوئوں کا ساتھ دیتے ہیں، انہیں اٹھاتے ہیں، آپ شہر نہ چھوڑیے۔ انہوں نے کہا مجھے مکہ والے تنگ کرتے ہیں، شہر میں رہنے نہیں دیتے۔ کہا میں تجھے اپنی امان دیتا ہوں۔ آ گئے، اس نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کہا کہ ابو بکر جو ہیں میں انہیں امان دیتا ہوں، اسے کچھ نہ کہا جائے۔ مکہ کے لوگوں نے کچھ شرائط رکھی کہ یہ کھلے عام عبادت نہیں کریں گے، کہ ہمارے بچے ہماری عورتیں وہ ان کی عبادت کو دیکھ کے آزمائش میں فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چند دن عبادت کرتے رہے، پھر گھر سے باہر، گھر کے ہی احاطے میں لیکن کمروں سے باہر ایک جگہ بنائی کہ میں وہاں پہ عبادت کیا کروں گا۔ اونچی آواز سے تلاوت کرتے، مشرکین کے بچے عورتیں وہاں پہ جمع ہو جاتے، تلاوت سنا کرتے۔ لوگ اکٹھے ہو کے سردار کے پاس گئے کہ دیکھو ہم نے آپ سے بات کی تھی، یہ تو آپ ادھر تلاوت کرتے ہیں، ہمارے بچے اور عورتیں فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، اسلام کی طرف کھنچتے ہیں، لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا جائے۔ وہ سردار آیا، اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی امان توڑوں، لیکن میرے پاس لوگ آئے ہیں، کچھ آپ گزارا کر سکتے ہو؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہرگز میں گزارا نہیں کر سکتا، میں عبادت ایسے ہی کروں گا جیسے اب کر رہا ہوں۔ کہا اچھا پھر مجھے اپنی امان واپس دے دو۔ انہوں نے کہا تو اپنی امان رکھ، مجھے اللہ کا قرآن چاہیے، اپنی امان اپنے پاس رکھ، مجھے اللہ کی امان کافی ہے۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ ایک سردار کی امان کو اپنے ہاتھوں واپس کیا کہ آپ کی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے سنبھالنے کے لیے، میرا اللہ مجھے بچانے کے لیے وہ کافی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت جو ہے وہ سورہ مومن کی وہ آیت تلاوت کیا کرتے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے کافروں کے بیچ میں کہ وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں شدید، تو دوڑ کے گئے، ہٹاتے بھی ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایسے بندے کو مار دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، کیا ایسے شخص کو مار دو گے، جان سے مار دو گے؟ آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مکہ کے لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والا شخص وہ ابوبکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پہ لوگوں کو بتایا کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے رات کے ایک حصے میں واپس پلٹ آیا ہوں، سب جو ہے یہ بات سن کے چلے گئے ابوبکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے بات مانتے ہو کہ ایک شخص رات کے ایک حصے میں جائے آسمانوں پہ اور واپس بھی آ جائے رات میں ہی؟ ہو سکتا ہے ایسے بیت المقدس بھی گیا ہو، آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہو، جنت جہنم بھی دیکھی ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ کہا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو معمولی سی بات ہے، ہم نے تو اس سے بڑی بات کو ماننا ہوا ہے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے مانا۔ انہوں نے کہا میرے اوپر وحی اترتی ہے، میں نے مانا۔ انہوں نے کہا کہ فرشتے میرے پاس آتے ہیں، ہم نے اس بات کو مانا ہے۔ یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے، ہم نے تو اس سے بڑی بات کو مانا ہے کہ ہم اسے پیغمبر مان کے اس پہ اسلام لائیں۔ میں نے کسی دور میں کسی ایک بڑے عالم کا بیان سنا تھا، وہ اپنے انداز میں خطابتی انداز میں تشریح کر رہے تھے کہ لوگ آئے اور آ کر کہا ابوبکر آپ کا ساتھی کہتا ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا ہوں۔ ابوبکر کہتے ہیں میں مانتا ہوں۔ کفار نے کہا ہوگا کہ عقل تو نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، تسلیم کرنا مشکل ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں مانتا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا عقل نہیں مانتی، کہا میں مانتا ہوں، انہوں نے کہا عقل نہیں مانتی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا ہے عقل کو سمیٹ کے لپیٹ کے محمد کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ عقل مانے یا نہ مانے، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل آئی بس میرا اس پہ ایمان ہے۔ کہا یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ہم نے تو جب رسول مان لیا تو اس کا مطلب ہے سب کچھ مان لیا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی خواہش ہوتی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ ہی رہیں۔ جب لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی تیاری کی، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابوبکر تھوڑا سا صبر کرو، ہو سکتا ہے مجھے بھی اجازت مل جائے، جو مجھے اجازت مل جائے تو پھر اکٹھے جائیں گے۔ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ روزانہ پوچھا کرتے اجازت ملی ہے یا اجازت نہیں ملی؟ تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے اور اس وقت خوشخبری دی کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابوبکر آپ میرے ساتھ ہی چلو گے۔ اور یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے کبھی آپ تفصیل سے پڑھیں، ایک تو غزوہ تبوک کا واقعہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتنا سارا سامان مال لے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آئے تھے، سارا کچھ لے آئے تھے۔ جب ہجرت کا وقت تھا تو بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، جو تھا پاس
وہ سارا کچھ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، اور پتا تھا کہ پیغمبر کے ساتھ چلنے میں، ساتھ دینے میں، پیغمبر کے ساتھ سفر کرنے میں جان کا خطرہ ہے، جان جا سکتی ہے، کفار و مشرکین کبھی بھی آ سکتے ہیں، ہمیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن ہر قسم کے خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ پھر قرآن مجید کی سورہ توبہ تو باقاعدہ گواہی دیتی ہے، بلکہ وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سب رسول کی مدد نہ کرو تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ نے تو اس کی تب بھی مدد کی جب دو تھے غار میں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو بندے تھے، دونوں غار میں تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے پریشان ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر اگر یہ کافر ہمارے سر تک پہنچ گئے، اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم پکڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے، اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ فرماتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ وحدہ لا شریک نے پھر ایسی سکینت نازل فرمائی، ایسے لشکر نازل فرمائے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، اور ان لشکروں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کی مدد فرمائی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوئی ایک دین اسلام کی تاریخ میں کوئی بھی واقعہ پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے واقعات کو پڑھیے، آپ کو کوئی بھی موقع ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں ہے۔ جہاں ساتھ نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں، پہلے اسلام لانے میں، پھر ہجرت کرنے میں، پھر بدر کے مقام پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کے عاجزی سے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تھوڑے سے بندے، تھوڑے سے لوگ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں، لیکن تیرے راستے میں نکلے ہیں، اگر آج یہ سب کے سب مارے گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے کھسکتی ہوئی نیچے گر جاتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے چادر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر بس کر دیجئے، مجھے یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، پھر تبوک پہ تو مثال ہی قائم کر دی۔ تبوک کے موقع پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کہتے تھے میں کوشش تو کیا کرتا تھا کہ میں کسی نہ کسی موقع پہ ابوبکر سے بڑھ جاؤں۔ تبوک کے موقع پہ انہوں نے کہا تھا ابوبکر اتنا بڑا اثار، اتنی بڑی قربانی، اپنے گھر کی اپنی کوئی پرواہ ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے سارا کچھ رکھ دیا ہے، عمر تجھ سے نیکیوں میں کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا، کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہی صحابی رسول ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نیابت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اشارے فرما دیے تھے کہ اگر رسول کے بعد کوئی مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ابوبکر موجود ہو اور کوئی اور امامت کروائے، یا اب اللہ والمؤمنون الا بابی بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب ان سے کہا گیا، اللہ کے پیغمبر نرم دل آدمی ہیں، بہت نرم دل ہے، رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مشکل ہے ان کے لیے کھڑا ہونا، لہذا کسی مضبوط آدمی کو جو دل کا مضبوط ہو اسے اپنی جگہ پہ کھڑا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون الا بابی بکر، ابو بکر کے ہوتے ہوئے رسول کے بعد کوئی مصلی پہ کھڑا ہو نہ اللہ مانتا ہے نہ مومن مانتے ہیں، نہ ہی اللہ ماننے نہ مومن ماننے کہ رسول اللہ کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ سارے مومنوں کا جس شخصیت جس ذات پر اجماع ہو سکتا ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کسی نے آپ کی زندگی میں پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیے دنیا کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہا اللہ کے پیغمبر مردوں میں؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ۔ مردوں میں جو سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک مثالیں دی ہیں، کئی بار اظہار فرمایا ہے۔ مسجد نبوی بنی، لوگوں نے ارد گرد اپنے اپنے گھر بنائے قریب آ کے، اور آسانی کے لیے انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے دروازے جو ہیں گھر کا ایک ایک دروازہ وہ مسجد کی طرف رکھ دیا کہ یہاں ادھر سے نکلیں مسجد میں داخل ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگوں سنو، یہ اتنی ساری کھڑکیاں لوگوں نے مسجد نبوی کے اندر کھول دی ہیں، ساری کھڑکیوں کو بند کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا دروازہ بھی مسجد میں ہی کھلتا تھا۔ کہا ساری کھڑکیوں کو، سارے چھوٹے دروازوں کو بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، لیکن جو ابو بکر کا دروازہ ہے وہ مسجد میں کھلا رہے۔ جو دروازہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا وہ مسجد نبوی میں کھلا رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کا امتیاز دے دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ باقی لوگوں کی بات اور ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے خواہشیں پوچھی تھی کہ آپ کی کیا خواہشیں ہیں؟ ان خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ تھی، کہنے لگے کہ مال میرا ہو اور استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، مال میرا اور استعمال کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری امت کا جس شخصیت پہ اجماع ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے بارے میں شور بلند ہوا کہ کون بنے گا، انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک ہم میں سے، ایک تم میں سے، ایک مہاجرین میں سے، ایک انصار میں سے، دونوں اپنا الگ الگ چن لیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا لوگوں میری بات سنو، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا الائمۃ من قریش، خلافت تو قریش کے پاس رہے گی، قریش کے پاس رہے گی۔ سب کے سب خاموش ہوئے کہ اب قریش کے علاوہ دوسرا نام تو نہیں لیا جائے گا، اور قریش میں سے جس شخصیت کا سب نے مل کر متفقہ جس شخصیت کو بطور خلیفہ بطور امیر اختیار کیا وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اپنے پہلے ہی خطبے میں کہا کیا، لوگوں سنو مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے، یہ عہدہ جو ہے میں اسے خوشی سے قبول نہیں کر رہا، لیکن چونکہ تم نے مجھے اب منتخب کر لیا، چن لیا ہے، مجھے امیر بنا دیا گیا ہے، تو میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں تاکہ لوگوں میں ارتداد جو ہے وہ نہ پھیلے، لوگ کہیں مرتد ہونا شروع نہ کر دیں۔ اب سنو، جب تک میں سیدھا رہوں میرا ساتھ دو، جہاں پر میں کوئی غلطی کروں مجھے سیدھا کر دو۔ بالکل صاف الفاظ میں کہا جہاں پر میں کہیں غلطی کروں مجھے سیدھا کر دو، اور سنو لوگوں تمہارا کمزور اس وقت تک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق دلوا نہیں دیتا، اور تمہارا طاقتور اس وقت تک میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے مظلوم کا حق لے نہیں لیتا۔ کمزور طاقتور ہے حق نہ ملنے تک، اور جو ظالم ہے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، وہ دے گا، مجال ہے اس کی نہ دے، وہ حق دے گا، کسی کا حق کوئی نہیں مارے گا۔ یہ ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح ساتھ دیا، ساتھ نبھایا، اور ہمیں بھی یہ بات بتلا دی کہ لوگوں اگر رسول پہ ایمان لایا جاتا ہے تو ایمان صرف لایا ہی نہیں جاتا، اسے نبھایا بھی جاتا ہے، اسے نبھایا جاتا ہے، خوشی میں، غمی میں، تکلیف میں، مصیبت میں، بیماری اور پریشانی میں، حتیٰ کہ موت تک۔ اور آپ دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک نے بندوبست کیسا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہی
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की कब्र है, जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की कब्र भी वही है। अब जिसने पैगंबर सल्लम की कब्र पे सलाम पढ़ने के लिए पेश होना हो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लम पे भी सलाम करेगा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को भी सलाम करेगा, जनाब फारूक रजी अल्लाह तआला को भी सलाम करेगा। अल्लाह ने इकट्ठा कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया था, एक बार आप आए, दाएं तरफ सिद्दीक हैं, बाएं तरफ फारूक हैं, मस्जिद में दाखिल हुए, कहा लोगों सुनो, जिस दिन हम क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होंगे उस वक्त यही कैफियत होगी, यही कैफियत होगी, यहाँ भी साथ, कब्र में भी साथ, और जब अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुजूर पेश होंगे तब भी साथ होंगे। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद की कई आयतों में सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा फरमाया है। गार वाली बात में तो बिल्कुल साफ वाज़ेह है। और कई आयतें हैं जिनमें अल्लाह वहदहू ला शरीक सबसे पहले इस्लाम लाने वालों को, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लम की बात तस्लीम करने वालों की तारीफ करते हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लम की हर बात की तस्दीक करने वालों का तज़किरा करते हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक। तो उनमें जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहल रखते हैं, सबसे अफजलियत और अव्वलियत रखते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सुन समझ कर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैहि